الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअज़्ज़म ज़ात गिरामी के ऊपर मुख्तसर हम्दो सलात के बाद
عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا وان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق رہا ہے۔ وخلق الاسلام، اور جو اسلام کا اخلاق ہے، الحیا، وہ حیا ہے۔ عزیز بھائیو، جس معاشرے کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہماری مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی ایک جو بہت بڑی وجہ بنتی ہے وہ اخلاقی پستی ہے، اور اخلاقی پستی کے اندر بھی سب سے زیادہ جو گری ہوئی چیز ہے وہ حیا کا نہ ہونا اور بے حیائی کا عام ہونا ہے۔ حیا کا فوت ہو جانا ہے، حیا ختم ہو چکا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دانے کے اوپر کھڑا ہو چکا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر یا بستی کے اندر یا گھر کے اندر، یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ جس بستی کے اندر زنا آ جاتا ہے یا جس بستی کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر اور برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور اگر جس گھر کے اندر بے حیائی جو ہے وہ عام ہو جائے تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو بستی کی بات ہے کہ ساری کی ساری بستی سے اللہ خیر کو اٹھا دے، اور اگر ایک گھر کے اندر آ جائے، یہی بات ہے عزیز بھائیو۔ آج آپ کسی سے حیا کے مطلب کے بارے میں بات کریں گے تو انسان آگے سے ایک مرتبہ کنفیوز ہو جائے گا۔ حیا کی تعریف، اس کا معنی انسان بیان نہیں کر سکے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حیا کا مطلب کیا ہے، حیا کہتے کسے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے درس دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، وعظ کرتے ہوئے کہا کہ یا معاشر المسلمین استحیوا من اللہ، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ رب العالمین سے حیا کیا کرو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ صحرا کے اندر اگر میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اپنے اوپر اپنے کپڑے کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ من قل حیاؤہ قل ورعہ، اگر حیا نہیں ہے تو دیکھیں انسان کا نقصان کتنا ہوتا ہے، خیر ختم، برکت ختم، بلائی ختم۔ اگلا نقصان کیا ہے؟ فرمایا قل ورعہ، جس سے حیا چھین چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کو چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حیا گئی ہے، تقوی بھی ختم ہو گیا۔ ومن قل ورعہ، اور جس کا تقوی ختم ہو گیا، مات قلبہ، اس کا دل ہی مر جاتا ہے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بندہ اللہ سے دور وہ ہوتا ہے جس کا دل مرا ہوا ہوتا ہے۔ اور دل کس کا مرتا ہے؟ جس کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے، حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ حیا ایسی چیز ہے، نبی اسلام نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر کو لاتی ہے، حیا ہمیشہ خیر کو لے کر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک، قرب قیامت، اللہ رب العالمین سب سے پہلے جن چیزوں کو اٹھائیں گے ان میں سے ایک حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے حیا کو اٹھا لے، لوگوں کے اندر سے حیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اٹھ جائے گی۔ اور یہی بات ہے کہ آج سے کچھ سال آپ پیچھے چلے جائیں، ایک مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑے ہونے کو موت سمجھتا تھا، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا تھا کسی غیر محرم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور آج سمجھانا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے، ترلا کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بدکاری ہے، اور انسان اس کو سمجھتے نہیں۔ آج کل عورت جو ہے وہ بے حیا ہو کر، بے حجاب ہو کر، غلیظ ترین لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور حدیث نبی الاسلام بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلی ہے، غیر محرم نے اس کی خوشبو کو سونگھ لیا ہے، فرمایا اپنے گھر میں آئی ہے غسل کرے کیونکہ اس نے زنا کیا ہے۔
ذرا سوچے تو صحیح، آج ہمارا معاشرہ اس چیز سے پاک ہے؟ آج ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہم لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو دین پر بظاہری طور پر عمل کرنے والے اور معاشرے کے اندر دیوس بنے ہوئے۔ فرمائیے خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلی ہے، اپنے گھر میں آئی ہے، واپس آئی ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے دوسرے مقام پہ فرمایا عورت اپنے گھر سے باہر نکلی ہے، خوشبو لگا کر نکلی ہے، اپنے گھر سے نکلی ہے، فرمایا جب یہ اپنے گھر کے اندر لوٹی ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهَا زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، آپ نے 3 مرتبہ تاکید کے لیے فرمایا یہ خوشبو لگا کر باہر نکلی ہے، فرمایا یہ بدکارہ ہے، یہ بدکارہ ہے، یہ بدکارہ ہے، یہ وہ بدکارہ ہے، زانی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، ایسے کاموں کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو یہ بدکار ہے، یہ زانی ہے۔ آج دیکھیے تو صحیح، ہمارے معاشرے کے اندر جس نے کوئی کام چلانا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، اس کے اوپر عورت کی تصویر ہے، اور تصویر کس طرح کی ہے سب کو پتا ہوتا ہے۔ سفر کرنا ہے گاڑیوں میں عورتیں، جہاز پہ بیٹھنا ہے، کسی اور ملک میں جانا ہے ادھر بھی عورتیں، کوئی کام چلانا ہے دفتروں کے اندر بھی عورتیں۔ یہ مسلمان ہیں، حیا ان سے دور ہو چکی ہے۔ جتنی انسان سے حیا ختم ہوتی ہے انسان اتنا اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی حیا ختم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایمان اور حیا دونوں باہم ملے ہوئے، ایک بھی ان سے جدا ہوگا دوسرا ویسے چلا جائے۔ حیا جدا ہوگی ایمان رہ گئی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ جتنا انسان کے اندر حیا ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے، اتنا انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ جو حیا ہے میرے عزیز بھائیوں، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، حیا کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ جو حیا کا کم تر درجہ ہے کہ انسان لوگوں سے حیا کرے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ کوئی بھی گناہ کیا اس کو بتایا، جو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے انسان اس کو اٹھا کر دم لیتے ہیں۔ کم تر درجہ جو حیا کا ہے ہم اس کو اپنانے کے قابل نہیں رہے۔ کل امتی معافی الا المجاہرین، ایک گناہ ہوا ہے 36 لوگوں کو میں نے بتا کر دم لیے۔ اور دوسری حیا کی قسم کے انسان اپنی ذات سے حیا کرے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ماں بزغت بیمینی منذ اسلمت، میں نے جب سے اسلام قبول کیا میں نے اپنی دائیں جانب کبھی تھوکا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں تھوکا؟ مجھے حیا آتی ہے، یہاں پر نیکیاں لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ انسان اپنی ذات سے بھی حیا کرتا ہے، اور حیا کا جو بلند ترین مقام ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ایک صفاتی نام حیی ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے حیا والے، فرمایا ان اللہ یستحیی من العبد اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ پاک حیا والے ہیں، معزز ہیں۔ یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں جب یہ اپنے رب کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہ اللہ اس کے خالی ہاتھوں کو واپس لوٹاتا۔ اس سے بڑھ کر اور حیا کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ دو انسان آپس میں جب زنا کرتے ہیں انسانوں سے زیادہ ان پر اللہ کو حیا آتی ہے۔ میرے بندے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تو آتی ہے، انسانوں سے زیادہ اللہ کو حیا آتی ہے، یہ میرے بندے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے میری مخلوق، میں نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے گناہ کیا، اللہ پاک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اتنی حیا والے ہیں اللہ رب العالمین۔ مگر میرے عزیز بھائیوں، آج دیکھیں معاشرے کے اندر حیا کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ شیطان جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اس سے بڑا انسان کا کوئی اور دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے یہ شیطان ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہ جنت کے اندر تھی، شیطان کیا چاہتا تھا؟ کیا شیطان کی یہ چاہت تھی کہ یہ فلاں درخت کا پھل کھا لیں؟ پھل کھانا شیطان کی چاہت یہ نہیں تھی کہ یہ فلاں درخت کا پھل کھا لیں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ انسان کی جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے انسان اس کو کیا دھمکی دیتا ہے؟ میں تمہیں بازار کے اندر ننگا کر دوں،
کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری عزت کو تار تار کر دوں گا، تمہیں میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا. تو شیطان کا مقصد کیا تھا؟ شیطان کا ارادہ کیا تھا؟ شیطان کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو میں ان کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دوں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے، اما حوا سلام اللہ علیہا نے، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا جسے اللہ پاک نے منع کیا، فَطَفِقَ عَلَيْهِمَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا تھا، جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ہوا کیا؟ شیطان کا چیلنج پورا ہو گیا. جو شیطان کا مقصد تھا، جو شیطان چاہتا تھا، وہ کام پورا ہو گیا. شیطان انسان سے کیا چاہتا تھا؟ کہ انسان کا لباس اترے، اس کے اندر جتنے حیا کے پردے ہیں ان کو ختم کر دیے جائے. صرف یہ ایک شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے، یہ شیطان کا ارادہ ہے. میرے دین بھائیوں، دیکھیں آج کتنے مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں. آج یہودیوں کو اس ایجنڈے کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، عیسائیوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان خود ہی حیا کی دھجیاں اڑا رہے، خود ہی اپنے لباس کو اتارے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں استحیوا من اللہ، کہ میرے صحابہ آپ اللہ سے حیا کیا کریں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، انا قال قلنا نستحی من اللہ والحمد للہ علی ذلک. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، والحمد للہ علی ذلک، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذلک، حیا ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہہ دیا ہے. حیا ایسے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ حقیقت کے اندر حیا کیا ہے؟